السلام علیکم، چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ میرے عزیز، اصحاب کہف کا ذکر جب لوگوں کی بلائیں ٹال دیتا ہے تو یہ تو اصحاب کہف کے بھی سردار اور وسیلہ ہیں جن کا ذکر ہم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ امت اس وقت جو مصیبتوں سے دوچار ہے، جو امت کا قتل عام ہے دنیا کے اندر، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ نبی اور آل نبی کا وہ حق ادا نہیں کیا گیا جیسا کہ حق ادا کرنے کا فرض تھا۔ اسی لیے امت کے سر پر جو ہے وہ تلوار خطرات کی لٹک رہی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، تاریخ اور حدیث کے طالب علم کو میں یہ جو ہے وہ مطالعے کا راستہ دکھانا چاہتا ہوں کہ جب تک اہل بیت کا حق ادا کیا گیا، مجھے کوئی ایک ایسا ملک بتا دو جہاں پر مسلمان کے کندھے پر تلوار لٹک رہی ہو۔ جس دن سے اہل بیت کا گلستان لوٹا گیا ہے، اس دن سے جو تلوار باہر نکلی ہے وہ آج تک کے تلوار اندر ہونے کو تیار نہیں ہے، اور مہدی کے دور تک کے تیار نہیں ہوگی، کیونکہ یہ میں نہیں کہتا۔ آپ مجھے بتائیں صدیق اکبر کے دور میں کون سا خوف و ہراس تھا، فاروق اعظم کے دور میں کون سا خوف و ہراس تھا؟ یہاں تک حالت تھی مسلمان جس زمین پہ چلا جاتا تھا لوگ پلکیں بچھا دیتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس دن تم میری اہل بیت کی حق تلفی کرو گے، تلوار نیام سے باہر آ جائے گی اور پھر قیامت تک کہ وہ اندر نہیں ہوگی۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اس لیے یاد رکھنا، اگر ظلم سے بچنا ہے تو اہل بیت پہ ظلم کرنا بند کر دو، اللہ ظلم سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ رسول اللہ اور ان کی اہل بیت کا حق ادا کرو، حق کے تعظیم ادا کرو۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، آئیے صبح کربل چلتے ہیں۔ صبح صادق آتی ہے، صبح صادق کے وقت اللہ اکبر ذرا تجزیہ کریں، ذہن حاضر رکھیں۔ اگر کوئی 12 گھنٹے کا 14 گھنٹے کا کوئی روزہ رکھ لے تو جس وقت افطار کا ٹائم آتا ہے لوگوں کے ہاتھوں کی تسبیح چھوٹ چھوٹ کر گرتی ہے، لوگوں کے ہاتھوں کی تسبیح چھوٹ چھوٹ کر گرتی ہے، اس لیے کہ 12 گھنٹے سے پانی نہیں پیا ہے، حالانکہ فریج کا ٹھنڈا پانی دسترخوان پہ موجود ہے، مٹکے بھرے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر میں پانی پیے گا۔ ہائے ہائے، اس وقت لوگ یہ بھی کہتے ہیں مؤذن کہیں اذان دینا بھول تو نہیں گیا، افطار کا اعلان کرنا بھول تو نہیں گیا۔ مگر واہ اہل بیت مصطفیٰ، ساقی کوثر کے نواسے، اللہ اکبر، جن کے نانا کی خیرات، اللہ اکبر، جن کے نانا کی خیرات میں پانی برستا ہے، اناج اگتا ہے، لوگوں کو خیرات ملتی ہے، اللہ اکبر، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، سب کچھ ان کے در کی خیرات ہے، ان پہ کھانا پانی بند ہے، 3 دن کے پیاسے ہیں، اللہ اکبر، جن کو پانی پینے کے لیے میسر نہ تھا ان کو وضو کے لیے پانی کہاں سے میسر تھا؟ امام نے تیمم کیا، امام کے ساتھیوں نے تیمم کیا، اور اللہ اکبر، اب سب جانتے ہیں کہ زندگی کی آخری نماز پڑھی جا رہی ہے، اس کے بعد اب نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر، جن کے گھر میں شریعت مطہرہ نازل ہوئی، جن کے گھر میں اللہ کا قرآن نازل ہوا، جن کے گھر سے لوگوں کو نماز سکھائی گئی، اللہ اکبر، اب وہ نماز پڑھنے والے ہیں اور زندگی کی آخری نماز پڑھنے والے ہیں۔ میرے امام نے اپنے شہزادے ہم شبیہ پیغمبر، ہم شبیہ رسول مولا علی اکبر کو حکم دیا، علی اکبر اذان پڑھو، گویا کہ آج کی نماز کیسی خوبصورت نماز ہے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، جب کوئی مؤذن اذان دیتا ہے تو اس کی آواز خوبصورت ہو تو ضروری نہیں ہوتا کہ اس کا چہرہ بھی خوبصورت ہے۔ اذان خوبصورت ہے، آواز خوبصورت ہے، لیکن چہرہ خوبصورت ہو ضروری نہیں ہے۔ چہرہ خوبصورت ہے، اذان خوبصورت ہے، آواز خوبصورت ہے ضروری نہیں ہے۔ آواز خوبصورت ہے، چہرہ خوبصورت ہے، اذان خوبصورت ہے، تلفظ خوبصورت ہو ضروری نہیں ہے۔ لیکن قربان، وہ اذان کتنی خوبصورت ہوگی جس کو دینے والا ہم شبیہ پیغمبر ہوگا، ہم شبیہ رسول ہوگا۔ اللہ اکبر، آج کربلا کے ذرے ذرے کے اندر ایک گونج ہے کہ اذان کون دے رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اللہ، وہ علی اکبر جس کو دیکھ کر لوگوں کو رسول اللہ کی یادیں آتی تھی۔ مدینے والے علی اکبر کو لے کر بیٹھتے تھے اور پوچھتے تھے، ان کے بارے میں باتیں کرتے تھے۔ کیوں؟ لوگ کہتے تھے کہ جب یہ زبان کھولتے ہیں تو مسجد نبوی پہ انبیاء کے سردار
سرکار کا زبان کھولنا یاد آ جاتا ہے، ان کے الفاظ سن کر مصطفیٰ جان رحمت کے الفاظ یاد آ جاتے ہیں، ان کی آواز سن کر مصطفیٰ جان رحمت کی آواز کی یادیں تازہ ہو جاتی ہے۔ یعنی صرف شکل میں ہم شبیہ نہیں تھے، آواز بھی مصطفیٰ جان رحمت کی ہم شبیہ تھی، اور بولنے کا انداز بھی یوں لگتا تھا علی اکبر کے بولنے پر جیسے اللہ اکبر کوئی بہترین معمار کسی ڈورے کے اندر موتی پروتا جا رہا ہے، یا یوں لگتا تھا جیسے کوئی آبشار بڑی خوبصورتی سے گرتا جا رہا ہے، یا یوں لگتا تھا کہ جیسے دو گل آپس میں ٹکرا کر کے ہلکی سی کوئی صدا پیدا کر رہے ہیں۔ اس شان سے علی اکبر کی زبان کھلتی تھی۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، وقت میں گنجائش